اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ مال اس کے پاس آتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے. ہمارا تصور جو ہے نا مال کا، وہ ہے جمع کرنے کا، روکنے کا. ڈیوائن رول یہ ہے کہ تم خالی کرو گے تو اللہ اسے ریفل کرے گا، تم دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کسی نے کہا نا اللہ پرووائڈز یو ٹریجرز so you can become treasure for others. Allah flows His mercy towards you so you can flow this mercy towards other مخلوق of Allah سبحانہ وتعالی. تو یہ جو ہماری مینٹیلٹی ہے نا، اللہ کی جو پروپوزیشنز ہوتی ہیں نا، وہ آدمی کو بڑی رسکی لگتی ہیں. with the impact of two things, either fear or faith. fear اور faith. تو یہ جملے ہوتے ہیں نا فیئر والے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جملے فیئر والے انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جو اس فیئر سے تعلق رکھتی ہیں. I am saving this for a rainy day. I am doing this so that I will not. میں نے ان ماؤں کے بچوں کو زیادہ تکلیف میں دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں. دوسری بات میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ دنیا بھر میں کہتا ہوں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیو ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، لیکن جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر، آپ زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے ڈیوائن اسکیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس میں ایک بات اور میں اہم بات کہوں، آپ جو نیگیٹو بات دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ قدرت کا نظام ہے، اس کو لکھ لیں آپ کہ وہ نیگیٹو چیز پھر آپ کی طرف آتی ہے. اچھا، یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، انسان کی سکس سینس، انسان کی کامن سینس اور انسان کی انٹیوشن یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے. بعض لوگ اسے یعنی سائن کہتے ہیں، بعض لوگ اسے الہام کہتے ہیں، بعض لوگ اسے ہنچ کہتے ہیں. ہنچ کہ یو سی اے سائن، یو فائنڈ اے کلو اینڈ یو فائنڈ اے ٹپ اینڈ دین یو فالو دیٹ انٹیوشن، دیٹس ڈیوائن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تینوں چیزیں، سکس سینس، آپ کا نمبر کامن سینس اور انٹیوشن، یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرد کی زیادہ شارپن کرتا ہے جو اللہ سے خالص اپنا تعلق رکھتا ہے. کہ ایک آدمی طواف کر کے عمرہ کر کے جب واپس جا رہا تھا تو لوگوں نے سنا اس کو کہہ رہا ہے اللہ سے، یا اللہ تیرے گھر کا مجھے اصول پتہ نہیں ہے، لیکن میرے گاؤں کا اور میرے گھر کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چل کر میرے گھر آ جائے تو ہم بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عند ظن عبدی بی. آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ حدیث نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ انسان سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اچھا، اتنا بڑا خزانہ ہے اس حدیث میں. تو آج ہم یہ پورا جو ڈیوائن سسٹم ہے نا دنیا کا، یہ اس حدیث کے ارد گرد گھومتا ہے. اچھا، وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک ہے تو آتھر اس کی وہ کرسچن ہے، لیکن اس نے ایک بات لکھی کہ لائف از اے گیم، یو شوڈ نو ہاؤ ٹو پلے اٹ. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو سمجھنا، یعنی آپ جب سمجھیں گے تو آپ زیادہ بہتر انداز میں چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے اور ڈیل کر سکیں گے. یہ تو ایک بڑی اصولی بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے نظام کو فالو کر رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر کائنات کی شے جو ہے وہ سکون میں ہے، پیس میں ہے، سوائے انسان کے، کہ انسان کو اللہ نے چونکہ اختیار دیا، وہ اپنے راستے نکال لیتا ہے جس کی وجہ سے بے سکونی آتی ہے. ورنہ کائنات تو یعنی اتنا پیسفل نظام کہ اس میں کوئی یعنی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں آتے، وہ بالکل ایک اسموتھ نظام ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ ابھرتی ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتی ہے، یعنی پورا ایک نظام چل رہا ہے، لاکھوں سال سے چل رہا ہے. تو آج ذرا
4-5 ایریاز ہیں جن کو ہم ذرا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام اس میں ہے کیا، اللہ کی مشیت ان 4-5 چیزوں میں اس کائنات کی ہے کیا، اور اگر ہم اپنے آپ کو اس سے الائن کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آ جائے. سب سے پہلی چیز تو دیکھیں یہ جو 4-5 چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور عقیدے کا تعلق ہے یقین سے، اور یقین کا تعلق اور عقیدے کا تعلق جو بیچ میں جوڑنے والی چیز ہے وہ ہے توحید کا تصور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کون. اور وہ لوگ کہ جو یہ پہچان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کون، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ اس کی کوئی ایک جھلک پا لیتے ہیں، تو وہ پھر ان 4-5 چیزوں میں ان کے رویے زندگی میں بڑے مختلف ہوتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سب سے پہلی چیز بات کرتا ہوں مال کے حساب سے، یعنی پیسے کے حساب سے، رزق کے حساب سے، کہ ڈیوائن جو رول ہے وہ ہے کیا. اللہ کا یہ رول ہے نا، اس میں ایک سب سے اہم چیز ہے ابنڈنس. اللہ کے منی، رزق اور پیسے کے معاملے میں دوسرا رول یہ ہے کہ اللہ جو جسے دیتا ہے اس میں کبھی مزری نہیں ہوگی، اس میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، اس میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، لیکن رول اس کا ہے ابنڈنس، کہ وہ بے حساب دے سکتا ہے اور وہ بے حساب دیتا ہے. اچھا، یہ بے حساب دینے کا اور اس کو سمجھنے کا جو تعلق ہے، اس پر میں کبھی کبھی بات بھی کرتا ہوں. میں صرف ایک ہلکی سی جھلک آپ سے کہوں گا. اس کا تعلق ان نوٹوں سے نہیں ہے جو ہم گنتے ہیں، یا اس بینک بیلنس سے بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بینک میں ہوتا ہے. اس کا تعلق بالکل انسان کی سوچ سے، اس کی سمجھ سے، اور چیزوں کے بارے میں اس کی پرسیپشن سے ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر یعنی اپنے دروازے کھولتا ہے تو وہ تھوڑے مال میں بھی اسے غنی کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو ایک سکون دیتا ہے. اور یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. میرے خیال سے ہم اللہ کے ڈیوائن جو پلان ہے نا، ہم اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ڈیوائن پلان کے مطابق چلیں گے. اچھا، ڈیوائن پلان کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ جو چیز آپ کے سامنے لے آئے، آپ اپنی پوری کوشش کریں، لیکن جو چیز آپ کے سامنے اللہ لے آئے آپ اسے آمنا صدقنا خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں، اور پھر آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز مال ہی کے اس کے اندر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ مال اس کے پاس آتا ہے جو مال خرچ کرتا ہے. ہمارا تصور جو ہے نا مال کا، وہ ہے جمع کرنے کا، روکنے کا. ڈیوائن رول یہ ہے کہ تم خالی کرو گے تو اللہ اسے ریفل کرے گا. وہ کسی نے کہا نا، اللہ پرووائڈز یو ٹریجرز سو یو کین بیکم ٹریجر فار ادرس. اللہ flows his mercy towards you so you can flow this mercy towards ادر مخلوق آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اصل میں وہ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کبھی. اللہ کی جو پروپوزیشنز ہوتی ہیں نا، وہ آدمی کو بڑی رسکی لگتی ہیں، بڑی رسکی لگتی ہیں. یہ میرا جملہ کہیں لکھ لیجیے گا اس کو. اللہ کی جو پروپوزیشنز ہوتی ہیں نا، آدمی کا اس پر کام کرنے کا دل اس لیے نہیں مانتا کہ آدمی کو وہ بڑی رسکی لگتی ہیں، کہ یار یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا چودھری صاحب کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن ہماری یہ نیچر ہے کہ وی وانٹ ٹو کلنگ آن سم تھنگ. ہم کسی چیز کو مطلب ٹینجیبل چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں. یہ ایک انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ کسی ٹینجیبل چیز کا سہارا تلاش کرتا ہے. تو وہ چیز جو اس کے لیے ٹینجیبل نہیں ہوتی، ایک ویکیوم میں ہوتی ہے اور صرف ورڈز ہوتے ہیں، اس پر آدمی کو ذرا لگتا ہے یہ بڑا رسکی معاملہ ہے، اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو ایسا نہ ہو کہ میں سڑک پر آ جاؤں. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اگر آپ کے علم میں کوئی ایک بندہ ہے تو مجھے بتائیے گا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں،
اسے کبھی آپ نے ناخوش دیکھا ہو, پریشان دیکھا ہو, شکوہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہو. دوسری بات میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, آپ دنیا بھر میں کہتا ہوں, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیو ہو, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, لیکن جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے اوپر, آپ زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کے ڈیوائن اسکیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے, یعنی یہ جو دنیا کے قوانین ہیں نا, یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں. جو میٹا فزیکل جسے یہ کہتے ہیں نا فورتھ ڈائمنشن جو زندگی کی ہے, وہاں یہ ہماری ڈائمنشن جو زندگی کی ہے اس کے رول نہیں چلتے. ہم اصل میں اللہ کی طاقت کو بھی اپنے دنیا کے جو ہمارے رولز ہیں اس کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی فورتھ ڈائمنشن کی اگر کوئی میریکل آپ کو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ان کی بیگم نے, کہ 1.5 کلو جو ہے اور ایک چھوٹا سا جانور ہے, 15 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا, تم اللہ کے رسول کو خاموشی سے دعوت دینا اور لے آنا گھر پر. ہم نے سب نے وہ واقعہ سنا ہے. 1.5 کلو جو ہے, چھوٹا سا جانور ہے, 15 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اعلان کیا 1500 صحابہ کے لیے. 1500 صحابہ جب ان کے گھر کی طرف آئے ہیں اور حضرت جابر تیزی کے ساتھ گھر جا گئے, انہوں نے کہا کہ آج تو اللہ کے رسول کو میں نے کہا, اور انہوں نے تو سب کو کہہ دیا 1500 کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت جابر کی بیوی کو, یہ جو چولہے پہ تمہارا چڑھا ہوا ہے نا سالن, اس کو چولہے پر چڑھا رہنے دینا, اس کو چولہے سے نہ اتارنا. دیکھیں اللہ کے ڈیوائن رولز میں ایک چیز یہ بھی ہے, جو چیز اللہ غیب میں رکھنا چاہتا ہے نا, اگر آپ اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ ذرا اس کے نیچے دیکھوں کہ اس برتن کے نیچے یہ ہو کیا رہا ہے, وہاں وہ کٹ آف ہو جاتی ہے. وہ مشہور واقعہ, کسی کے یہاں کسی کی چکی چلنا شروع ہوئی, لیکن جب اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ چکی چل کیسے رہی ہے, وہاں چکی بند ہو گئی. 1500 لوگوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب لوگ مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جاؤ گھر, میں آ رہا ہوں, اور تمہارے جو درخت ہیں نا کھجور کے, اس درخت کے نیچے اپنی چارپائی لگا لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کے نتیجے میں اتنی کھجوریں گرنا شروع ہوتی ہیں کہ وہ صحابی سارے قرض داروں کا قرض ادا کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے کھجور کے ڈھیر پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اللہ کا جب معاملہ ہوگا نا, وہ میٹا فزیکل ڈائمنشن ہے, فورتھ ڈائمنشن جسے کہتے ہیں, اس میں اللہ کے لیے کوئی چیز کی لمٹ نہیں ہے. وہ جس کو جتنا جہاں سے آؤٹ آف دا وے یو کی ناٹ ایون تھنک, یو کی ناٹ ایون امیجن, وہ چیزوں کو پرووائڈ کر دیتا ہے. شرط صرف ایک ہے, شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر بھروسہ اور یقین اور اعتماد ہونا چاہیے. دوسرا ڈائمنشن جو میں آج آپ کے یہاں بیٹھا ہوں وہ بڑا خطرناک ہے, اور وہ ہے ہمارے تھاٹس, ہمارے ایموشنز اور ہمارے ورڈز, کہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں. دیکھیے جو الفاظ ہم کہتے ہیں نا, یہ الفاظ ان کی وائبریشن ہے, ان کے اندر انرجی ہے, ان کا امپیکٹ ہے. آپ جب نیگیٹو جملے اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں نا, وہ کسی نے ایک بات کہی کہ our life is surrounded with the impact of two things, either fear or faith. fear اور faith. تو یہ جملے ہوتے ہیں نا فیئر والے, پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جملے فیئر والے انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جو اس فیئر سے تعلق رکھتی ہیں. You know, I am saving this for a rainy day. You know, I am doing this so that I will not be in difficulty, in hardship. That means I am asking for hardship. I am expecting a rainy day. یہ جو جملے ہیں نا, یہ جملے خالی جملے نہیں ہوتے ہیں, یہ جملے پھر اٹریکٹ کرتے ہیں انہی چیزوں کو جو اس نیگیٹیوٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں بچوں کی. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. ارے میرے بچے کو یہ بیماری نہ ہو جائے, ارے میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے, ارے تم یہ نہ کرنا, دیکھو تمہیں یہ نہ ہو جائے گا. ارے بخدا میں پیڈیاٹرکس کی پریکٹس کر رہا ہوں کچھ 40 سال سے. میں نے ان ماؤں کے بچوں کو زیادہ تکلیف میں دیکھا ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں. اللہ میرا گواہ ہے, انہی کو میں نے عجیب عجیب بیماریاں ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور انہی بچوں کو میں نے تکلیف میں دیکھا ہے. تو کسی نے ایک بات کہی کہ اپنے بچوں کو آپ اللہ کی حفاظت میں دیا کریں, بجائے یہ کہ یہ فکر کریں بچے کے بارے میں اسے یہ بیماری نہ ہو جائے, اسے یہ نہ ہو جائے. یعنی یہ جو جملے آپ کہتے ہیں, these words they attract those illnesses towards your child, towards your family, towards you. تو staying positive, uttering positive words, staying hopeful about things کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھائی اپنا نظام ہے, خاموشی کے ساتھ میں وہ کروں گا لیکن ایک پازیٹیو جملے کہوں گا, اللہ کا بڑا شکر ہے میرے بچے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ہے, اللہ نے اس کی بڑی کرم کیا ہوا ہے, اللہ کا بڑی مہربانی ہے. یہ پازیٹیو جملے پازیٹیو چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, یہ جملہ یاد رکھیں. اور نیگیٹو چیزیں نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ ڈیوائن اسکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, یہ ڈیوائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. ہم اپنی صحت کے بارے میں دیکھ لیں نا, ہم اپنی صحت کے بارے میں بھی یہ جو نیگیٹو جملے ہوتے ہیں نا, وہ کسی نے ایک بات کہی کہ یہ جو ایم وی ہے, جیلسی, ایم وی ہے, دشمنی ہے, معاف نہ کرنا ہے, اندر سے کڑنا ہے, یہ آپ کے سیلز کی ڈسٹرکشن کا ذریعہ بنتا ہے. یہ آپ کی اسپریچول لائف کو افیکٹ کرتا ہے, یہ آپ کی فزیکل لائف کو افیکٹ کرتا ہے, یہ آپ کی ایموشنل لائف کو افیکٹ کرتا ہے, یہ آپ کی فیملی لائف کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے نا, یہ نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی کو روئن کر دیتی ہے, تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو پازیٹیو رہتا ہے, ایک آدمی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی خوش ہو کے اس کے پاس کیک لے کے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بہت اچھا آپ کو اللہ نے ترقی دی ہے, ماشاء اللہ, ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی ترقی دے کے. وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے, اسے کوئی اچھی چیز ملے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, یا اللہ جو چیز آپ نے مجھے دی ہے میرے بھائی کو بھی دے دیں, مجھ سے زیادہ دے دیں, آپ نے میرے گھر میں خوشحالی دی ہے آپ میرے بھائی کے لیے بھی. بجائے اس کے کہ آدمی دوسرے کے پاس چیز کو دیکھ کر کڑھے اور اپنا دل چھوٹا کرے اور یہ سوچے کہ یار یہ اس کو کیوں مل گئی, یہ مجھے کیوں نہیں ملی. اس میں ایک بات اور میں اہم بات کہوں, آپ جو نیگیٹو بات دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں نا, یہ قدرت کا نظام ہے, اس کو لکھ لیں آپ کہ وہ نیگیٹو چیز پھر آپ کی طرف آتی ہے. آپ جو کرسنگ جملے کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں, آپ کوئی خراب شگون کی باتیں دوسرے کے لیے کرتے ہیں, آپ بد دعا کی باتیں دوسرے کے لیے کرتے ہیں, وہ بد دعا اور نیگیٹیوٹی لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے. اسے کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ پھر آپ کو ہانٹ کرے گی, وہ آپ کو ہانٹ کرے گی. یہ بالکل ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ڈیوائن رول ہے کہ جسے ہم کو سمجھنا چاہیے. تیسری چیز جو میں بات کروں گا آپ سے آج, وہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں ہم نے سب نے 5 سینسز کا سنا ہے, 5 جو سینسز ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے 6 سینس کا بھی ہم نے سنا ہے. 6 سینس تو بھائی چھٹی اس نے مجھے یہ کہا کہ ایسے کر لو اور یہ ہو جائے, اور میں چھٹی سینس کی وجہ سے میرا آج اپنا پروگرام کینسل کر دیا. ایک چھٹی اس کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے. ایک 7ویں حص بھی ہوتی ہے 7th سینس. 7th سینس کسے کہتے ہیں؟ کامن سینس کو, کامن سینس. اور ایک 8ویں سینس بھی ہوتی ہے, اس 8ویں سینس کو کہتے ہیں انٹیوشن. انٹیوشن وہ ایک کسی کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, وہ جملہ یہ تھا کہ یور پریئرز آر لائک یو آر ٹیلیفوننگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ یور انٹیوشن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹیلیفوننگ یو. اچھا یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا, انسان کی 6 سینس, انسان کی کامن سینس اور انسان کی انٹیوشن. انٹیوشن یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے. بعض لوگ اسے یعنی سائن کہتے ہیں, بعض لوگ اسے الہام کہتے ہیں, بعض لوگ اسے ہنچ کہتے ہیں. ہنچ کہ یو سی اے سائن, you find a clue and you find a tip and then you follow that intuition, that's divine from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تینوں چیزیں
سکس سینس، آپ کا نمبر کامن سینس اور انٹیوشن، یہ تینوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرد کی زیادہ شارپن کرتا ہے جو اللہ سے خالص اپنا تعلق رکھتا ہے. یعنی اللہ جو مدد کرتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجتا اس کے پاس، لیکن اللہ اس کی سکس سینس کو بڑا مضبوط کر دیتا ہے، بہت شارپن کر دیتا ہے. اللہ اس کی کامن سینس کو بہت شارپن کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو انٹیوشن کی صلاحیت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو میسیج اس کو آتے ہیں، جو ہنٹ ملتے ہیں، جو کلو ملتے ہیں، جو ٹپ ملتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے. نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نور جب کہیں ہوتا ہے، روشنی، اللہ نور السماوات والارض، یہ جو نور ہے اللہ کا، یہ نور ہے کہ جو غلط کو اور صحیح کو، اندھیرے کو اور اجالے کو، صحیح چیز کو صحیح بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ نور ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ روشنی نور ہے، یہ لائٹ نور نہیں ہے، لائٹ نور نہیں ہے جو ہم سمجھ لیں یہ نور کی ایک شکل ہے. لیکن جس نور کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ ہے سکس سینس کا نور، وہ ہے کامن سینس کا نور، اور وہ ہے انٹیوشن کا نور. وہ نور کے جو آپ کے سامنے صحیح چیز کو صحیح دکھا دے. دو چیزیں سامنے آ گئیں، آپ آگے دوراہے پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سینس دے دے کہ یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر مانگیں نا کہ اللہ مجھے کچھ صاف سائن دکھا، مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا کہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میں یہ کام کر لوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل صاف سائن دکھا دیں کہ آپ اس کے نتیجے میں ان چیزوں کو فالو کریں. اس سے اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں زندگی میں ہم خود اپنے لیے آبسٹیکلز کریٹ کرتے ہیں ہماری ترقی کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری ترقی کے لیے. آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا ہے نا، حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو بالکل لے کے پہنچ گئے یروشلم کے بارڈر پہ، تو جریکو سٹی ہے. جریکو سٹی پہلی سٹی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فتح کی. لیکن وہ جو جریکو ہے نا، وہ جریکو اصل میں سمبلائز کرتا ہے ہوپ لیسنس کو، سمبلائز کرتا ہے یہ جو وال ہے جریکو کی جو بنی اسرائیل نے اپنے ارد گرد کھڑی کر لی تھی، خوف، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں جو اندر ہیں، وہ ہمیں ختم کر دیں گے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا. یعنی ہم بھی اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد یہ جریکو کی جیسی وال ہے نا، اس طرح کی وال کھڑی کر لیتے ہیں جو سیلف میڈ ہے. یعنی ہمیں اللہ پہ چونکہ بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی طاقت کا، اللہ نے ایک حکم دیا، میرا کام یہ تھا، میں جریکو کے بارڈر پہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، تو میں داخل ہو جاتا. لیکن چونکہ میں نے یہ دیوار کریٹ کی. اچھا مزیدار بات یہ، جب آپ یہ دیوار کریٹ کرتے ہیں نا خوف کی، ہوپ لیسنس کی، جسٹ سیلف ریلائنس کی کہ میں کر سکتا ہوں تو کروں گا، نہیں کر سکتا تو نہیں کروں گا، تو پھر یہ دیوار اور مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کو ریڈ سی کا واقعہ نظر آتا ہے. اب ریڈ سی بھی سمبلائز کرتا ہے اس چیز کو کہ جب چیلنج آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ پر آپ کا ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ بغیر خوف کے اس ریڈ سی کی طرف واک کرنا شروع کریں، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سے میرے لیے راستہ نکالیں گے. جب بنی اسرائیل چیخ اٹھے گے موسیٰ ہم تو مصریوں کی خدمت کر رہے تھے، وہی بہتر تھا، تو نے ہمیں یہاں لا کے مروا دیا، سامنے ریڈ سی ہے اور پیچھے فرعون کی طاقت ہے. تو حضرت موسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لا تخف ان اللہ معنا، وہی بات حضرت موسیٰ نے کہی، وہی بات حضرت ابراہیم نے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا. یعنی یہ جو ریڈ سی ہے یا آگ میں پھینکا جانا ہے، یہ ساری چیزیں سمبلائز کرتی ہیں کہ جب چیلنج آپ کے سامنے ہو تو یو نیڈ کریج اینڈ یو نیڈ ٹرسٹ اینڈ یو نیڈ توکل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم یعنی اپنی جو آبسٹیکل ہم خود اپنے لیے کھڑے کرتے ہیں. میں نے کہا نا، جو اگر ہمارا ایمان اللہ پہ کامل ہو اور ہم یہ ڈیوائن اسکیم کو سمجھ جائیں
تو بے شمار چیزوں میں ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے. آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جو حقیقت یہ ہے, اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کرسچن لٹریچر کو بھی دیکھا, ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. یعنی ہمیں تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ رات کا جو وقت ہے وہ ڈیوائن وقت ہے کہ جہاں انسان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ وقت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نچلے آسمان پر آ کر آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو بخشش چاہتا ہے, کون ہے جو اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے, کون ہے جو مغفرت چاہتا ہے. اچھا بالکل یہی کنسیپٹ کرسچن لٹریچر کہتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کرسچن لٹریچر یہ کہتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے بیفور یو گو ٹو سلیپ دیر از اے آور. اچھا اس آور کا جو ٹرائنگل ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی پری ریکویزٹ ہے کہ وہ گھنٹہ آپ کے لیے گیٹ وے بن جائے ٹورڈز دا سیکریڈ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس ٹرائنگل کی تینوں چیزیں کرسچن لٹریچر بھی وہی کہتا ہے کہ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے کہ خرچینٹی ہے, کرسچینٹی کوئی مختلف نہیں ہے. تو بعد میں جو کرپشن ہو گئی اس کے اندر, یہ جو رات کی نماز ہے نا, بخدا آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے شاید اپنے خطبے میں بھی بات کی تھی, میں نے زندگی میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ پچھلے دنوں میں نے جب اس لٹریچر کو ریویو کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ناممکن چیزیں, وہ چیزیں کہ جو آپ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہوگا, جن لوگوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان 3 رولز کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا, وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوئے. اس کا پہلا رول ہے آپ کے جملے, آپ اللہ سے گفتگو کیا کرتے ہیں, آپ کے ورڈز, آپ اللہ سے کس طرح سے مانگ رہے ہیں. یعنی اس لیے میں تو بہت دعاؤں کو ضرور پڑھیں جو عربی کے اندر ہیں, لیکن اصل دعا آپ کی دعا وہ ہے جو آپ کے دل سے نکل رہی ہے. جب آپ رو رہے ہیں, جب آپ کے آنسو نکل رہے ہیں, آپ کے جذبات آپ کے ساتھ ہیں, تو اس ٹرائنگل میں پہلی چیز ہے ورڈز, کہ آپ کے الفاظ کیا ہیں جب آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. اور دوسری اس میں چیز ہے آپ کا بلیف, کہ آپ کا یقین کتنا ہے کہ جو آپ بات مانگ رہے ہیں اللہ سے, آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ مجھے ملے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ کی بات کہتے ہیں, جب آپ اللہ سے دعا مانگا کرو نا, تو یہ سمجھ کر جشن منایا کرو, یہ سمجھ کر صدقہ کیا کرو, یہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارا کرو کہ اللہ نے آلریڈی ہی ہیز گرانٹیڈ یو, از آلریڈی گیون. تو آپ اب شکر کے لیے ہاتھ اٹھائیں اگلی مرتبہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, میں نے تجھ سے وہ چیز مانگی تھی, تو نے مجھے دے دی. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو حضرت عمر کی بات ہے نا, کہ بندے کا کام ہے اللہ سے مانگنا, اور اس کے بعد میں بے فکر ہو جاتا ہوں. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے کب, کیسے اور کہاں پورا کرے گا. تو ڈیوائن ٹرائنگل میں پہلی چیز ورڈز, دوسری چیز بلیف آن ورڈز, یقین آپ کا کہ جو میں مانگ رہا ہوں واقعتا اللہ مجھے دے سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے ان ورڈز اور اس بلیف میں آپ کے ایموشنز کا شامل ہونا. ایک دعا وہ ہے کہ ہم جمعیت کے زمانے میں, وہاں ایک کراچی میں لائٹ ہاؤس جگہ ہے, وہاں کی ایک میمن مسجد ہے. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس مسجد میں جب ہم جاتے تھے نماز کے لیے, تو اس کے امام صاحب جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, دعا کے دوران ان کے جسم کا ہر حصہ صاف ہو چکا ہوتا تھا. کبھی ان کی انگلی ناک میں جا رہی ہوتی تھی, کبھی ان کی انگلی کان میں جا رہی ہوتی تھی, کبھی ان کے بال ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے, کبھی ان کی گردن. دعا مانگتے وقت نہ صرف آپ کے الفاظ, نہ صرف آپ کا بلیف, بلکہ آپ کے ایموشنز بھی اس دعا کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے رات کی جو دعا ہے, جو قرآن ہم سے بات کرتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, یا ایھا المدثر, پوری اگر سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہے ہی یہ کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تم ساری دنیا کی ڈسٹریکشن سے پاک ہو کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر سکتے ہو. کوئی ڈسٹریکشن نہیں, کوئی فکر نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے, کوئی بچہ نہیں رو رہا, کوئی جاب کی فکر نہیں ہے. تو اس رات کی دعا کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے یکسوئی ہے اللہ کی طرف, کہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس رات کی دعا کے لیے. بلکہ ایک بات جو کرسچن لٹریچر تو یہ بات کہتا ہے
کہ جو رات کی پریئر ہے یہ بیگنگ سے کمانڈ کی طرف چلی جاتی ہے. جو ڈیوائن اسکیم ہے اس ڈیوائن اسکیم میں یو آر ایٹ اے کمانڈنگ سیٹ. کہ جس کہتے ہیں اللہ سے آدمی جب مناجات کرتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ایک بزرگ کی بات کہتے ہیں اللہ سے آدمی کہے کہ اگر تو مجھے نہیں دے گا تو مجھے وہ در بتا کہ جس در پر جا کر میں اس دعا کو مانگوں. یعنی اللہ سے آدمی کا مکالمہ جو ہے بعض اوقات بڑے بے تکلفی کا بھی ہوتا ہے, بدتمیزی کا نہ ہو, ادب احترام رہے, لیکن بے تکلفی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور یہ ہم کو ملتا ہے پوری روایات کے اندر, وہ لوگ کہ جو اللہ سے بے تکلفی کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بات بری نہیں لگتی. وہ جو میں نے آپ کو مکہ کا واقعہ سنایا تھا ایک مرتبہ کہ ایک آدمی طواف وواف کر کے عمرہ کر کے جب واپس جا رہا تھا تو لوگوں نے سنا اس کو کہہ رہا ہے اللہ سے, یا اللہ تیرے گھر کا مجھے اصول پتہ نہیں ہے, لیکن میرے گاؤں کا اور میرے گھر کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چل کر میرے گھر آ جائے تو ہم بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں, ہم بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. ایک جملہ آپ دیکھیں نا کتنا طاقتور جملہ ہے, اور ایک سادگی کا جملہ ہے. آدمی نے اللہ سے کہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو الائن کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ اس زندگی میں بھی سکون ہے, اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھی خوش رہیں گے, ہم بھی خوش رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم جب جائیں گے اس دنیا سے تو خوش جائیں گے انشاءاللہ.